نعمان سلیم ہے. میں ایز اے شیڈو منسٹر فار انٹرپرینیورشپ عام انسان پارٹی میں کام کرتا ہوں. آج ہمارے ساتھ خلیل الرحمان سر ہیں. تو خلیل الرحمان سر ایز اے جنرل سیکرٹری عام انسان پارٹی میں کام کرتے ہیں. اور باقی ان سے ان کی انٹرو سنتے ہیں. سر اوور ٹو یو. جی تھینک یو ویری مچ نعمان سلیم صاحب. آپ نے اس انٹرویو کے لیے میرا انتخاب کیا اور مجھے موقع دیا یہاں پہ آ کے بات کرنے کے لیے. تو جیسے کہ آپ نے بتایا میرا نام خلیل الرحمان ہے اور میں منڈی بہاؤالدین سے بلانگ کرتا ہوں. میں تقریباً پچھلے 19 سال سے ایجوکیشن فیلڈ میں ورکنگ کر رہا ہوں اور عام انسان پارٹی میں بطور جنرل سیکرٹری اپنی خدمات سر انجام دے رہا ہوں. جی سر نعمان صاحب. تھینک یو سر. اور ہمیں اور ہمارے سننے والوں کو عام انسان پارٹی کی ویژن اور مشن کے بارے میں تھوڑا بتائیے گا پلیز. جی عام انسان پارٹی کا جو ویژن ہے آپ اس کی ویب سائٹ دیکھیں تو وہاں پہ بھی موجود ہے. ٹو انڈرسٹینڈ ایشوز آن ریشنل بیسز اینڈ فائنڈ آؤٹ دیئر سولوشنز آن سائنٹیفک گراؤنڈس. یعنی سائنٹیفکلی ریشنلی آپ جو ہے وہ ان کے پرابلمس کو سمجھیں, فائنڈ آؤٹ کریں اور ان کے سولوشن جو ہیں وہ تلاش کریں گے. عام انسان پارٹی کا جو مشن ہے وہ ہے انکریجنگ پاکستانیز ٹو امپاور دیم سیلوز ود دا انٹرنیٹ ٹیکنالوجیز فار دیئر پرسنل ایجوکیشنل اینڈ اکنامیکل گروتھ. عام انسان پارٹی جو ہے وہ پاکستانیوں کو انکریج کرے گی کہ وہ انٹرنیٹ ٹیکنالوجیز کی مدد سے اپنی تعلیمی اور معاشی جو گروتھ ہے اس کو بہتر بنانے میں اپنا کردار ادا کریں گے. جی نعمان صاحب. جی سر زبردست. سر اب ایک انڈیویژول ہے, ٹھیک ہے, آپ ان سے اپروچ کرتے ہیں, آپ ان کو کہتے ہیں کہ عام انسان پارٹی جوائن کر لے, اور آپ سے یہی سوال کرتے ہیں کہ یار میں عام انسان پارٹی کو کیوں جوائن کروں, میں پی ٹی آئی کو کیوں نہیں جوائن کرتا, نون لیگ کو کیوں نہیں کرتا, پیپل پارٹی کو کیوں نہیں کرتا. مطلب آپ کی پارٹی میں ایسا کیا ہے؟ ایک نئی پارٹی بھی ہے, اس کے ممبرز بھی نہیں ہے, کوئی جانتا بھی نہیں, میں الیکشن لڑا ہے, دوسرے سے مجھے اچھی سیٹس آفر ہو رہی ہے, تو اس کو کیوں نہ جوائن کروں, آپ کی پارٹی کو کیوں جوائن کروں. تو آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے, جواب کیا ہوگا؟ جی نعمان صاحب, آپ نے بڑا دلچسپ سوال پوچھا ہے اور آپ کے سوال میں ہی کچھ جواب موجود ہے. دیکھیں, عام انسان پارٹی ایک نئی پارٹی ہے. یہ وہ پارٹی ہے جس نے ابھی تک کوئی الیکشن نہیں لڑا, جس کے جو ممبرز ہیں انہوں نے کوئی الیکشن نہیں لڑا, اور اگر لڑا بھی ہے تو وہ حکومت میں نہیں آئے. یعنی عام انسان پارٹی کے جو ممبرز ہیں ان پہ کسی قسم کا کوئی ایلیگیشن نہیں ہے, وہ کسی طرح کی لوٹ مار میں ملوث نہیں ہیں, وہ کسی طرح کی کرپشن میں ملوث نہیں ہیں, بلکہ وہ اس نظام کے خلاف متحد ہوئے ہیں اور اس کے پاکستان کی بہتری کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں. جہاں تک عام انسان پارٹی جو ہے اس کا نام کا تعلق ہے, تو دیکھیں عام انسان کون ہے. عام انسان وہ ہے جو نہایت مشکل سے اپنی روزی روٹی کما رہا ہے یا کہ بالکل ہی نہیں کما رہا. اور نعمان صاحب, یہ عام انسان جو ہے وہ پاکستان میں اس کی ریشو 80% کے قریب ہے. یعنی 80% انسان جو ہیں وہ نہایت مشکل سے 16 سے 18 گھنٹے کام کر کے اپنی روزی روٹی کا بندوبست کرتے ہیں. یہ ہیں عام انسان. عام انسان پارٹی جو ہے یہ عام انسانوں کی نمائندہ جماعت ہے, کیونکہ یہ عام انسان کو سیاست میں دیکھنا چاہتی ہے, عام انسان کو اقتدار میں لانا چاہتی ہے, اور یہ عام انسانوں کے ساتھ مل کے تو عام انسانوں کے مسائل حل کرنا چاہتی ہے. عام انسان پارٹی عام لوگوں کو, عام انسانوں کو تربیت دے کر پاکستان کو ایک نئی قیادت دینا چاہتی ہے. عام انسان پارٹی
آپ لوگوں کو یہ طاقت دینا چاہتی ہے کہ آپ لوگ اپنے مسائل سمجھداری کے ساتھ، شعور کے ساتھ خود سے حل کر سکیں۔ عام انسان پارٹی وطن عزیز کے لوگوں کو یہ یقین دلاتی ہے کہ آپ لوگوں کے اندر بھی وہی صلاحیتیں موجود ہیں جو کہ ہمارے دوسرے جو گزشتہ حکمران ہیں ان کے اندر موجود تھیں۔ عام انسان پارٹی یہ یقین رکھتی ہے کہ عام انسان متحد ہو کر پاکستان کی تقدیر بدل سکتے ہیں۔ اس لیے نعمان صاحب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ عام انسان پارٹی جو ہے وہ عام انسانوں کی نمائندہ سیاسی جماعت ہے۔ جی سر، زبردست، جی اعلیٰ۔ مطلب ہم مڈل کلاس کو یہاں پر ٹارگٹ کر رہے ہیں، مطلب ان کے لیے ہم کام کر رہے ہیں، کیونکہ ایلیٹ تو ویسے ہی لیڈ ہے، وہ تو ویسے ہی امیر سے امیر تر ہوتے جا رہے ہیں اس ملک میں، اور غریب غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا ہے۔ زبردست سر۔ اچھا سر، عام انسان پارٹی کے مطلب اگلے 10 سالوں کے کیا پلاننگ ہے؟ وہ اپنے آپ کو کہاں پر دیکھ رہی ہے اگلے 10 سالوں میں؟ جی نعمان صاحب دیکھیے، ہم عام انسان ہیں اور ہمارے ذمے ہے کہ ہم اپنے جو فرائض ہیں جو ہمارے ذمے ہیں ہم وہ ادا کریں، ہم اپنی کوشش کریں۔ دیکھیے، ایک شخص بیج لگاتا ہے، اس کی نشو و نما ہوتی ہے، وہ ایک پودا بنتا ہے اور پھر ایک درخت کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ تو یہ ضروری نہیں ہوتا کہ جو شخص بیج لگائے وہ اس کا پھل بھی کھائے، لیکن یہ سٹیپ آخر کسی نہ کسی کو تو لینا ہی ہوتا ہے۔ تو آپ کا جو سوال ہے بڑا اہم ہے۔ یقیناً لوگ جو ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ پارٹی کی مقبولیت کو دیکھتے ہیں، پارٹی کی کامیابی کو دیکھتے ہیں، اور اسی لیے اس کا ساتھ بھی دیتے ہیں۔ تو انشاءاللہ میں اپنے تمام سننے والوں کو، وطن عزیز کے باشندوں کو، اپنی عوام کو یہ یقین دلانا چاہتا ہوں کہ اگلے 10 سالوں میں پاکستان کا عام انسان پارٹی کا شمار جو ہے وہ انشاءاللہ بڑی پارٹیوں میں ہوگا اور یہ حکومت بھی بنائے گی۔ انشاءاللہ۔ اچھا، آپ مجھے تھوڑی اچیومنٹس کی، مطلب عام انسان پارٹی جب سے بنی ہے آج تک ان کی اچیومنٹس کے بارے میں مجھے کچھ پتا ہے؟ کیا اچیومنٹ انہوں نے کی ابھی تک؟ دیکھیے، جیسا کہ عام انسان پارٹی کا ویژن ہے، عام انسان پارٹی لیڈرشپ دینا چاہتی ہے، ایک ٹرو لیڈرشپ دینا چاہتی ہے، جینوئن لیڈرشپ دینا چاہتی ہے۔ تو اس حوالے سے بہت سارے لوگ اس کے ساتھ اٹیچ ہوئے، میں آپ کے سامنے ہوں، آپ خود ایک مثال ہیں۔ ہم لوگوں نے عام انسان پارٹی کے پلیٹ فارم پہ بہت کچھ سیکھا، بہت کچھ سیکھ رہے ہیں، اور دیکھیں یہ ایک نئی جماعت ہے جس کو ابھی وجود میں آئے چند ماہ ہوئے ہیں۔ تو نیشنل کونسل جو ہے عام انسان پارٹی کی، اس میں اس وقت 25 کے قریب ممبر موجود ہیں، اور پورے پاکستان سے مختلف علاقوں سے 200 کے قریب اس کے جنرل ممبر ہیں۔ تو نعمان صاحب، میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ تعداد کم نہیں ہے۔ ان چند ماہ میں یہ پارٹی کی ایک مقبولیت کی نشانی ہے۔ یہ چیز ظاہر کرتی ہے کہ عام انسان پارٹی کا جو مستقبل ہے وہ انشاءاللہ نہایت شاندار ہوگا، کیونکہ کوئی بھی پارٹی جب سٹارٹ ہوتی ہے تو اس میں اتنے لوگ جو ہیں وہ اس طرح سے نہیں آتے ہیں، لیکن عام انسان پارٹی کے چیئرمین راجہ ارشد صاحب، ان کا ویژن اور اس کے ساتھ جڑے ہوئے باقی تمام لوگ، ان کی اپنی جو ایک کریڈیبلٹی ہے اس کی وجہ سے اس کے ممبرز کی تعداد جو ہے وہ سٹارٹ میں نہایت اچھی ہے۔ تو اس بیس پہ ہم یہ اسیس کر سکتے ہیں کہ انشاءاللہ آئندہ آنے والے وقت میں ہمارے ساتھ بہت سے عام انسان جڑیں گے، کیونکہ یہ عام انسانوں کی نمائندہ جماعت ہے۔ جی نعمان صاحب۔ انشاءاللہ۔ پھر اس سوال پہ آتے ہیں کہ آپ عام انسان پارٹی کو دوسری پارٹیوں سے کیسے مطلب ڈفرینشیٹ کریں گے کہ اور پارٹیوں کی طرح کیوں نہیں؟ مطلب میں کہوں گا کہ میں کیوں، مطلب بینگ این انڈیویجول عام انسان، میں کہوں گا کہ یہ میرے مائنڈ میں بھی ہے کہ یہ بھی ان کی طرح مطلب
धरो, मतलब झूठ बोलेंगे, मतलब बस अपना काम निकलवा के फिर रास्ते पर भी नहीं आएंगे, इलेक्शन के दिनों में सिर्फ आएंगे फिर गायब हो जाएंगे। मतलब आप इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि नहीं आम इंसान पार्टी उनकी तरह नहीं, ये मतलब डिफरेंशिएट कैसे करेंगे आप पार्टी को? आपका सवाल बहुत अहम है, और यकीनन ये हर पाकिस्तानी का सवाल है। हर वो पाकिस्तानी जो सियासत से दूर है, जो सियासत को एक गंद समझता है, और वो उसके ज़हन में ये सवाल ज़रूर पैदा होता है कि पार्टी तो बहुत सारी मौजूद हैं, तो फिर एक नए सिरे से एक नई पार्टी का वजूद जो है वो क्यों ज़रूरी था, और ये कैसे मुख्तलिफ उससे जो है वो होगी। तो देखिए, जैसा कि मैंने पहले भी आपसे जिक्र किया कि हम आम लोग हैं, बिल्कुल आम इंसान हैं, हम एलीट क्लास से नहीं हैं। हम मेहनत मजदूरी करके रोजी रोटी कमाने वाले इंसान हैं। हम 80% आम आवाम में से हैं, इसलिए हम मुख्तलिफ हैं। देखिए, बाकी जो पार्टीज हैं उनमें एलिट क्लास मौजूद है, जिन्होंने पिछले 70 सालों से जो है वो हमारे मुल्क पे एक तरह से कब्जा कर रखा है। और कुछ खानदान ऐसे हैं जो बार बार जिन जो चेहरे हैं वो जो सामने आते हैं, नए चेहरे, नए लोग, आम लोग सामने नहीं आ पाते हैं, और ना ही उनको आने दिया जाता है। तो इस लिहाज से मैं समझता हूँ कि हमने ये स्टेप लिया है, हम आम इंसानों ने ये स्टेप लिया है। हम आप अवाम में से हैं, हम आप जैसे हैं, इसलिए हम बाकी पार्टीज जो हैं वो उनसे मुख्तलिफ हैं। हमने कभी अभी तक जो है वो हमने इलेक्शन नहीं लड़ा, हमारी ये शुरुआत है। हमारे ऊपर कोई दाग नहीं है किसी तरह की करप्शन का, किसी तरह की जो कह सकते हैं आपके मिसलीडिंग्स का। ठीक है, तो हम साफ शफाफ लोग हैं। आम इंसान पार्टी एक ऐसी लीडरशिप देना चाहती है जो कि अपने मुल्क के साथ इंतहाई मुखलिस है, एजुकेटेड है, वेल अवेयर है। और आम इंसान पार्टी आप लोगों को तरबियत देकर सियासत में लाएगी। और जब ये लोग पाकिस्तान की बागडोर संभालेंगे, तो ये ना सिर्फ इनको के मसाइल का पता होगा, बल्कि वो उनको इनके हल का भी पता होगा, इंशाल्लाह। जी इंशाल्लाह। नुमान साहब। अच्छा, आपकी पार्टी के पास करप्शन खत्म करने का कोई हल? नुमान साहब, करप्शन जो है वो कभी खत्म नहीं हो सकती। हाँ, इसको मिनिमाइज जरूर किया जा सकता है, इसको कम किया जा सकता है, इसको कम लेवल पे लाया जा सकता है, लेकिन इसको मुकम्मल तौर पे खत्म नहीं किया जा सकता। देखिए, एक ऑर्गेनाइजेशन है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, सीपीआई। सीपीआई जो है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड रैंकिंग करती है, एक इंडेक्स बनाती है। उसमें जो टॉप पे ममालिक हैं जिनमें सबसे कम करप्शन है, उसमें आता है डेनमार्क है, न्यूजीलैंड है। अच्छा, अब ये वो ममालिक हैं जिन जिनमें करप्शन मौजूद है लेकिन कम है। हम इसको बिल्कुल क्लीन नहीं कह सकते कि ये ममालिक जो टॉप पे हैं ये भी बिल्कुल पाक साफ हैं करप्शन से, लेकिन इसमें कम है। इसी तरह अगर आप सबसे ज्यादा करप्शन देखें तो वो सोमालिया में है, सूडान में है। तो हमारे पास यकीनन आम इंसान पार्टी जो है उसमें ऐसे लोग मौजूद हैं, ऐसी लीडरशिप मौजूद है जिनके पास इस चीज का हल मौजूद है। और इसका जो बुनियादी हल है, मैं आपको जो विजन है हमारी पार्टी का, जो टारगेट्स हैं, जो मिशन है, वो है डिजिटल पाकिस्तान।
جب ہمارا ملک 100% ڈیجیٹل ہو جائے گا اس وقت انشاءاللہ ہم کافی حد تک اس کرپشن سے نجات پا لیں گے۔ میں آپ کو صرف ایک مثال دیتا ہوں اس کی۔ ڈیجیٹل پاکستان کیا ہے؟ ڈیجیٹل پاکستان ایک ایسا نظام ہے، ایک مثال آپ کو میں دے رہا ہوں کہ جیسے ایک انسان ہے، اس کا ایک آئی ڈی کارڈ ہوتا ہے، اس کے اندر ایک چپ ہوتی ہے، اس چپ کے اندر اس کی انفارمیشن موجود ہوتی ہے۔ اگر آپ اس وقت دیکھیں تو اس کی اپنی انفارمیشن تو موجود ہے اس کے اندر، اس کی فیملی کی انفارمیشن موجود ہے، لیکن اس کے باقی ڈاٹا جو ہے وہ اس کے اندر موجود نہیں ہے۔ جو عام انسان پارٹی کا جو خواب ہے، جو عام انسان پارٹی کی پالیسی ہے، وہ یہ ہے کہ اس چپ کے اندر ایک شخص کی تمام قسم کی معلومات موجود ہوں گی۔ فار ایگزامپل، اس کا تعلیمی ریکارڈ اس کے اندر موجود ہوگا، اس کی صحت کا ریکارڈ اس کے اندر موجود ہوگا، اس کی جو دولت ہے، اس کی جو جائیداد ہے، اس کا جو بینک بیلنس ہے، اس کا کمپلیٹ ریکارڈ اس کے اندر موجود ہوگا۔ اس کے علاوہ جو وہ کیا کرتا ہے وہ انسان، اس کا پیشہ کیا ہے، اس کے کاروبار ہے، اس کی جابز ہیں، کب سے اس نے کتنی جابز کی، کب چھوڑی، کیا کیا، کس طرح کی، کس نیچر کی اس نے جابز کی، یہ سارا ریکارڈ جو ہے وہ اس چپ کے اندر موجود ہوگا۔ اس کے علاوہ اگر وہ کوئی کرائم کرتا ہے، اگر اس کا کبھی کوئی چالان بھی ہوا ہے، تو وہ ریکارڈ بھی اس چپ کے اندر جو ہے وہ موجود ہوگا۔ اسی طرح اس کی ٹریول ہسٹری اس کے اندر موجود ہوگی۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ پورے کا پورا ایک اس کا سی وی ہوگا، جو اس کے متعلق ہر قسم کی انفارمیشن دے رہا ہوگا، اور جو بھی شخص اس بارے میں اس شخص کے بارے میں، کسی مخصوص شخص کے بارے میں جاننا چاہتا ہے، تو یا کوئی ادارہ جو ہے وہ معلومات لینا چاہتا ہے، تو اس کے لیے اس کو صرف وہ چپ جو ہے اس کو ڈی کوڈ کرنا ہوگا، اور اس کی تمام انفارمیشن جو ہے وہ اس ادارے کے پاس آ جائے گی۔ تو یہ اس سے کیا ہوگا؟ یہ ایک جو سٹیپ ہے صرف ڈیجیٹل پاکستان کا، یہ ایک بہت بڑا امپیکٹ کریٹ کرے گا، ایک بہت بڑی تبدیلی، ایک بہت بڑا انقلاب جو ہے وہ لے کر آئے گا۔ دیکھیں، اس سے کرپشن بھی ختم ہوگی، اس سے کرائمز جو ہیں ان میں بھی کمی آئے گی، اس سے بہت زیادہ جو ہیں وہ اچھے نتائج جو ہیں وہ انشاءاللہ تعالی نکلیں گے۔ تو یہ ایک سٹیپ تھا، میں نے ایک مثال کے طور پہ آپ کو اس کا ذکر کیا۔ جی اچھا، ہمارے ریجن میں بالخصوص پاکستان میں لوگ سیاست سے اتنی نفرت کیوں کرتے ہیں؟ ہاں، آپ نے بڑا ہارٹ ٹچنگ کوسچن جو ہے وہ پوچھا ہے۔ آنیسٹلی اب سے کچھ عرصہ پہلے تو میں بھی جو ہے وہ سیاست سے دور تھا، لا تعلق تھا، باقاعدہ سے کسی سیاسی پارٹی کا میں حصہ نہیں رہا۔ تو لیکن جب سے میں نے عام انسان پارٹی جو ہے اس کو دیکھا، راجہ صاحب کے ویژن کو سنا، ان سے ڈسکس کیا، پھر ہم نے یہ پارٹی مل کر اناؤنس کی، تو سیاست، دیکھیے سیاست ہم عموماً جو ہمارا کنسپٹ ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ سیاست امیر کبیر جاگیردار وڈیروں ایلیٹ کلاس اور اس طرح کے لوگوں کا ہی کام ہے۔ تو ایک وقت تک میں بھی یہ سمجھتا رہا، پھر میری راجہ ارشد صاحب سے ڈسکس اس پہ ہوئی۔ راجہ ارشد صاحب خود بھی ایک عام انسان ہیں، بہت سارے ان کا ایکسپیرینس ہے، پولیٹیکل بیک گراؤنڈ ہے، تو ان سے جب ڈسکس ہوئی تو اس کے بعد مجھے یہ سمجھ میں آیا، میرا مائنڈ چینج ہوا، سوچ بدلی کہ نہیں، دیکھیے جب تک ہم عام لوگ، ہم عام انسان، ہم شریف النفس لوگ، ہم پڑھے لکھے لوگ اس سے دور بھاگتے رہیں گے سیاست سے، تو سیاست میں ایسے ہی کرپٹ عناصر جو ہیں وہ آتے رہیں گے اور ان کو جگہ ملتی رہے گی۔ جب تک ہم لوگ اپنا
اپنی انٹرنس شو نہیں کریں گے، اپنا وجود ثابت نہیں کریں گے، ہم جو مخلص ہیں، جو اچھی نیت کے ساتھ، اچھے ارادوں کے ساتھ آگے آنا چاہتے ہیں، تب تک کوئی بڑی تبدیلی کیسے لائی جا سکتی ہے؟ ہم دن رات سیاستدانوں کو گالیاں نکالتے ہیں، ان کی مخالفت کرتے ہیں، ہم سیاست کو بہت برا سمجھتے ہیں، اس سے دور بھاگنا چاہتے ہیں، دور بھاگتے ہیں ہمارے دانشور، ہمارے مفکر، ہمارے لکھاری، ہمارا جو بھی پڑھا لکھا طبقہ ہے، جو بھی باشعور طبقہ ہے، وہ یہی کہتا ہے کہ بھئی سیاست کے قریب مت آنا، یہ ایک گند ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ، پڑھے لکھے لوگ، جنہوں نے کوشش بھی کی اور اس کے باوجود وہ پیچھے ہٹ گئے، ارادوں کے کمزور نکلے۔ لیکن اس سے ہوا کیا؟ اس سے ہوا یہ کہ ان لوگوں کو آگے بڑھنے کا، پھلنے پھولنے کا موقع ملا، ان کرپٹ عناصر کو، اور انہوں نے اپنی مناپلی جو ہے وہ قائم کر لی، جس کی وجہ سے ہماری جو ہے وہ ترقی کی راہیں، ملک کی ترقی کی راہیں جو ہیں اس میں رکاوٹیں کھڑی ہوئیں، جس کی وجہ سے کرپشن بڑھی، جس کی وجہ سے ظلم ہوا، جس کی وجہ سے تشدد پسندانہ جو نظریات ہیں ان کا فروغ ہوا۔ تو لوگوں کا نعمان صاحب، لوگ صحیح ہیں اپنی جگہ پہ، لوگ صحیح ہیں۔ دیکھیں ہم جو پچھلے 70 سالوں سے، جب سے یہ پاکستان بنا ہے، تو اب دیکھیں لوگوں کو تو لوٹا جا رہا ہے، بار بار لوٹ رہے ہیں، خوفزدہ ہیں، پریشان ہیں، گھبرائے ہوئے ہیں، ڈرے ہوئے ہیں، اعتماد کرنے کے لیے بالکل تیار نہیں ہے۔ آپ دیکھیں ابھی پچھلے 3 سالوں میں، 4 سالوں میں ایک سیاسی جماعت جو اس وقت حکومت میں بھی ہے، عوام نے ان پہ اعتماد کیا، عوام نے اعتماد کیا، ان کو ووٹ دیا، ان کا نعرہ تھا کرپشن فری پاکستان، ان کا نعرہ تھا تبدیلی۔ لیکن آج آپ دیکھیں کتنی تبدیلی آئی ہے۔ انہوں نے بجائے کہ عوام کے جو زخم ہیں اس پہ مرہم رکھتے، انہوں نے اس پہ نمک پاشی شروع کر دی، عوام کو ہر لحاظ سے رگڑا گیا۔ یہ طریقہ نہیں تھا۔ اگر کچھ ٹھیک سٹیپس لیے بھی گئے تو وہ اس غلط طریقے سے لیے گئے کہ وہ عوام کے لیے مزید جو ہے وہ پریشانی کا باعث بنے۔ مہنگائی کو آپ دیکھیں، اس وقت جو کور ایشو ہے پاکستان کا، بہت زیادہ مہنگائی جو ہے وہ ہو چکی ہے۔ پاکستان کا تقریباً 40% اس وقت جو عوام ہے وہ خطے غربت سے نیچے زندگی گزارنے پہ لوگ مجبور ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ایسی صورتحال میں ہم توقع نہیں رکھ سکتے عوام سے کہ وہ کسی نئی پارٹی پہ اعتماد کرے گی۔ لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں، اپنے سننے والوں کو بتاتا چلوں کہ دیکھیے آپ عوام میں سے ہی ہیں، ہم آپ ہی کی طرح کے ستائے ہوئے آپ کے بہن بھائی ہیں، ہم عام لوگ ہیں، ہم مشکل سے روزی روٹی کمانے والے لوگ ہیں، ہمیں اپنے دال دلیے کا، ہمیں آٹے چاول کا بھاؤ معلوم ہے، ہم نے ویگنوں میں سفر کیے ہیں، عام انسانوں کی زندگی جی رہے ہیں، جیے ہیں، ہمیں آپ کے مسائل کا ادراک ہے۔ اس لیے ہم یہ امید کرتے ہیں کہ عام انسان، آپ 80% عام انسان ہمارے ساتھ مل کر کھڑے ہوں گے اور انشاءاللہ عام انسان پارٹی میں شامل ہوں گے اور اس کے پلیٹ فارم سے جو ہے جد و جہد کریں گے۔ جی شکریہ۔ اس کے علاوہ آپ کو کیا لگتا ہے، آپ کو اور عام انسان پارٹی کو، کہ ان دنوں پاکستان کو کن مسائل کا سامنا ہے، وہ مسائل درپیش ہیں، اور ان مسائل کا حل عام انسان پارٹی کے پاس ہے یا نہیں، جو بڑے مسائل ہو، بڑے جی بڑے؟ دیکھیے پاکستان کے جو مسائل ہیں ان کو تو انگلیوں پہ گنا نہیں جا سکتا، اس قدر مسائل ہیں، اور یہ مسائل ہر جگہ پہ ہوتے ہیں، یہ صرف پاکستان میں نہیں ہے، ہر ملک میں مسائل موجود ہیں۔
اصل چیز یہ ہے کہ آپ کے پاس کیا وہ لیڈرشپ موجود ہے، کیا آپ کے پاس وہ مینجمنٹ کی وہ سکلز موجود ہیں، آپ کے پاس ایسے لوگ موجود ہیں جو ان پرابلمس کو سالو کر سکتے ہیں، کیا ایسی اچھی نیت رکھنے والے لوگ موجود ہیں کہ نہیں؟ مسائل ہر جگہ پیدا ہوتے ہیں، ایک گھر سے لے کے ایک ملک کی سطح تک، لیکن اصل چیز جو ہے وہ ہے ان مسائل کو حل کیسے کیا جاتا ہے۔ جیسے کہ غلطی ہر ایک سے ہوتی ہے تو غلطی کو سدھارا بھی جاتا ہے، ایسے ہی مسائل ہیں، مسائل کریٹ ہوتے رہتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں سر کہ ہمارے جو ہمارے ملک میں لیڈرشپ کی کمی ہے، ہمارے ملک میں مینجمنٹ سکلز کی کمی ہے۔ یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو اگر بہتر کر لیا جائے تو ہمارے مسائل جو ہیں وہ بہت حد تک کم ہو سکتے ہیں۔ دیکھیں پاکستان میں کہا جاتا ہے کہ بڑے لیڈرز آئے، لیکن نعمان صاحب اگر لیڈرز ہوتے حقیقی معنوں میں جنون لیڈر ہوتے تو کبھی بھی اتنے مسائل کھڑے نہ ہوتے۔ ہمارے پاس حقیقت میں کوئی لیڈر آیا ہی نہیں۔ عام انسان پارٹی ایسے ہی لوگوں کو آگے لا کے لیڈرشپ کی صلاحیتیں سکھا کے آگے لانا چاہتی ہے۔ اسی طرح مینجمنٹ سکلز بہت ضروری ہیں۔ میں ایجوکیشن فیلڈ میں ہوں، تو اس کے علاوہ اگر صرف اسی ایک ڈپارٹمنٹ کی بات کروں تو ہمارے پاس مینجمنٹ سکلز نہیں ہیں۔ اداروں کو چلانے کے لیے ہم نے لوگوں کو ٹرین نہیں کیا ہوا۔ لوگوں کے پاس علم بڑا ہے، ڈگریز بڑی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن کام کرنے کا جو انداز ہے، جو طریقہ کار ہے، وہ نہیں ہے، وہ نہیں سکھایا گیا، انفارچونیٹلی وہ نہیں سکھایا جا رہا۔ تو یہ ایک بڑا مسئلہ ہے مینجمنٹ کا۔ تو عام انسان پارٹی جو ہے وہ پاکستان کو ایک ویل ٹرینڈ، ویل ایجوکیٹڈ، ویل مینجمنٹ سکلز پر مشتمل ایک ٹیم دے گی۔ ہم اس کی تیاری کر رہے ہیں، ساتھ ساتھ لوگوں کو تیار کر رہے ہیں، اور جب یہ ٹیم تیار ہوگی تو انشاءاللہ العزیز جتنے بھی مسائل ہیں پاکستان کے ان کو ٹیکل کیا جائے گا، ان کا خاتمہ بھی ہوگا۔ ماشاء جی اللہ نعمان صاحب۔ زبردست، بالکل آپ نے وہ مائنڈ کلیئر کر دیا عام انسان کا پارٹی کے بارے میں، کے ویژن کے بارے میں، اور عوام کا بالکل انشاءاللہ مائنڈ کلیئر ہو گیا ہوگا۔ بس لاسٹ کوشچن کہ یہ جو میڈیا ہے ان کا پاکستانی پولیٹکس میں کیا رول ہے، اور بیسکلی میڈیا کا رول کیا ہوتا ہے؟ اگر پازیٹیو ہو تو ملک کو کس طرف لے کے چلے، نیگیٹو ہو تو کس طرف؟ دیکھیے میڈیا جو ہے تین قسم کا ہے: پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، سوشل میڈیا۔ میڈیا ملک کے جو ایک بڑے ستون ہیں ان میں سے ایک ہے، اس کو تیسرا ستون سمجھا جاتا ہے، کیونکہ یہ لوگ رائے قائم کرتے ہیں، عوام الناس کے اندر ایک ٹرینڈ کریٹ کرتے ہیں۔ تو یہ جس طرح کا چاہیں ٹرینڈ کریٹ کر سکتے ہیں۔ اب اس میں پازیٹیو لوگ بھی ہیں اور نیگیٹو لوگ بھی ہیں۔ انفارچونیٹلی دیکھا جائے تو نیگیٹیوٹی جو ہے اس کی ریشو زیادہ ہے۔ لوگ اس سائڈ پہ جو ہے وہ ہمارے جو صحافی بھائی ہیں، دیکھیں الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا، یہ دونوں چلتے ہیں پیسہ سے، یہ پیسے سے چلنے والے سسٹم ہیں، اور ان کے پاس پیسہ کہاں سے آتا ہے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا، یہ سمجھنا ہوگا۔ ان کو پیسہ جو کارپوریشنز دیتی ہیں، جو ادارے دیتے ہیں، یہ پھر ظاہر ہے انہوں نے ان کی پالیسیز کو سپورٹ کرنا ہوتا ہے، ان کی جو ایک رائے ہے اس کو بنانا ہوتا ہے، تو پیسے کے بغیر تو یہ چل نہیں سکتے۔ اور اگر یہ جو اپنے ڈونرز ہیں ان کی پالیسی کو آگے لے کے نہیں آئیں گے تو یہ ظاہر ہے ان کو ڈونیشن تو نہیں ملے گا۔ جب ڈونیشن نہیں ملے گا تو یہ ادارے ختم ہو جائیں گے۔ تو اپنا وجود برقرار رکھنے کے لیے
پیسوں کے لیے ان کو بہت سارے جو حقائق ہیں ان سے پردہ پوشی بھی کرنا پڑتی ہے، ان کو ان کی بات ماننا بھی پڑتی ہے، ٹھیک ہے. تو پیسہ دیں گے، آپ کی خبریں بھی لگیں گی، آپ کی کوریج بھی ہوگی، ٹھیک ہے. اگر نہیں دیں گے تو نہیں ہوگی. تو دیکھیے الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اور جو ہمارے جو سائنٹسٹ ہیں، جو ہمارے ٹیکنالوجسٹ ہیں، ان کی محنت سے سوشل میڈیا جو ہے نا اس کا وجود سامنے آیا ہے. اب دیکھیے فیس بک ہے، ٹویٹر ہے، انسٹاگرام ہے، یوٹیوب ہے، ایٹسٹرا بہت سارے چینلز ہیں. اب سوشل میڈیا اس وقت بہت اسٹرانگ ایک میڈیا ہے، اور اس کی مدد سے ایک بڑا انقلاب برپا ہو بھی رہا ہے اور کیا بھی جا سکتا ہے. دیکھیے ایک وقت میں پرنٹ میڈیا تھا، پرنٹ میڈیا آہستہ آہستہ ختم ہوتا گیا، پھر آ گیا الیکٹرانک میڈیا، اس کی جگہ لے لی ہمارے جو چینلز ہیں انہوں نے، ٹی وی نے. تو پرنٹ میڈیا کا جو ہے وہ ایک امیج یا امپیکٹ جو ہے وہ کم ہوتا گیا، اور الیکٹرانک میڈیا آ گیا. اسی طرح اب نیکسٹ جو ایج ہے، جو فیوچر ہے، وہ سوشل میڈیا کا ہے. ہم جتنی جلدی اس حقیقت کو سمجھ لیں گے اتنی جلدی ہم کامیاب ہوں گے اور تیزی سے آگے بڑھیں گے. تبدیلی آتی ہے اور تبدیلی آ رہی ہے، سوشل میڈیا کے ذریعے آ رہی ہے. عام انسان پارٹی جو ہے وہ سوشل میڈیا کا استعمال کرتی ہے. دیکھیے جیسے کہ ایک چینل پہ بیٹھے ہوئے دو لوگ آپس میں گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، ٹاک شو کر رہے ہوتے ہیں، ان کو ہزاروں لوگ سن رہے ہوتے ہیں. ایسے ہی سوشل میڈیا پہ جیسے کہ اب میں اور آپ بیٹھے ہیں، ہم آپس میں بات چیت کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. ہم جب اس کو آن ایئر کریں گے ہماری بات جو ہے وہ لائیو جا رہی ہے، اس کو کروڑوں لوگ سن سکتے ہیں. تو یہ ایک اوپن پلیٹ فارم ہے جس پہ کہ ہم اپنی مرضی سے اپنے گھر میں بیٹھے، بغیر اپنا کوئی وقت ضائع کیے، بغیر اپنا پیسہ ضائع کیے، ہم بات چیت کر سکتے ہیں، اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں. ہم کروڑوں عوام تک جو ہے وہ اس کے ذریعے پہنچ سکتے ہیں، اور اپنا پیغام جو ہے وہ اپنا پارٹی کا پیغام جو ہے وہ اس تک پہنچا سکتے ہیں. ایک وقت تھا جب پارٹیز بنتی تھیں، شروع ہوتی تھیں تو بڑے ڈور ٹو ڈور جانا، گلیوں میں جل سے جلو، سڑکوں پہ گھومنا پھرنا اور پتہ نہیں کیا کیا. تو اپنا پیغام پہنچانے کے لیے بڑا کچھ کیا جاتا تھا. لیکن اب سیاست آسان ہو گئی. سوشل میڈیا کی وجہ سے بہت آسان ہو گیا ہے کہ ہم جو ہے وہ اپنا پیغام اچھے طریقے سے دوسرے لوگوں تک پہنچا سکیں. تو میرا آج کا اب تمام سننے والوں کو میرا پیغام بھی یہ ہے کہ سوشل میڈیا کا استعمال کریں اور اس کا اچھا استعمال کریں، با مقصد بنائیں اس کو، اور اپنے آپ کو وہاں پہ اوریجنل بنائیں، فیک نہ بنائیں. جب آپ اپنے آپ کو اوریجنل بنائیں گے آپ لوگوں کے لیے پہچان بن جائیں گے. دیکھیے نعمان صاحب، آپ سے میری ملاقات یہیں پہ ہے، یہیں پہ ہماری میٹنگز ہوتی ہیں، یہیں پہ ہماری بات چیت ہوتی ہے. تو ایسے ہی لگ رہا ہے جیسے ہم آمنے سامنے بیٹھے ہیں. ہمیں اس تبدیلی کو اڈاپٹ کرنا ہوگا، ہمیں اس بات کو سمجھنا ہوگا. ہم اس پہ اپنی ایونٹس مینج کر سکتے ہیں، ہم یہاں پہ خوشیاں منا سکتے ہیں، ہم یہاں پہ ایک دوسرے سے اس کے غم میں شریک ہو سکتے ہیں. ہم ایسے ہی ہیں جیسے ہم سامنے بیٹھے ہیں، بالکل ایک دوسرے کی بڑے ایزی انوائرمنٹ میں بیٹھے ہیں. آپ اپنے روم میں بیٹھے ہیں، میں اپنے روم میں بیڈ پہ بیٹھا ہوں اور ہم بات کر رہے ہیں. جی نعمان صاحب. جی سر، بڑی مزہ آیا، بہت شکریہ، اور ماشاءاللہ بالکل مائنڈ کلیئر ہو گیا. امید ہے ہمارے سننے والوں کا بھی کلیئر ہو چکا ہوگا یقیناً. اور تھینک یو سو مچ، تھینکس فار گیونگ اس یور پریشیس ٹائم. سی یو نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ.
انشاءاللہ جی، آپ سے بھی بات کر کے بہت خوشی ہوئی. آپ کے کوشچنز بڑے جاندار تھے اور بڑے ویلیویبل تھے. مزہ آیا آپ سے بات کر کے. بہت شکریہ.